السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید حسیب علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سرچ یوٹیوب چینل۔ دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں 3 بہت ہی عظیم فرمانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو کہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے اس بات کی درخواست ہے کہ آپ لائیو سرچ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کا اظہار کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت علی ابن ابی طالب نے خطبہ دیا اور فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جو کاٹ کھانے والا ہوگا۔ مالدار اپنے مال کو دانتوں سے پکڑے رہیں گے، یعنی کہ وہ اپنا مال کسی کو نہیں دیں گے، اور خود غرض یعنی اپنے تک محدود رہیں گے، کسی کو نہیں دیں گے اس مال کو، حالانکہ ایسا حکم نہیں آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کے فضل یعنی بخشش اور انعام کو نہ بھولو، یعنی مال کو خرچ کرو۔ سورۃ بقرہ میں میرے پیارے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، یعنی کہ جو غریب لوگ ہوں گے ان کو امیر لوگ اپنے مال کو نہیں دیں گے اور اپنے مال کو اپنے تک محدود رکھیں گے۔ میرے پیارے دوستو اور فرمایا کہ مجبور اور پریشان حال اپنا مال بیچیں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور اور لاچار کا مال لینے سے منع فرمایا ہے اور دھوکے کی بیع سے روکا ہے۔ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھل کو پکنے سے پہلے نہ بیچو، یعنی کہ میرے دوستو اس دور میں، اس زمانے میں آج آپ منڈیوں میں یعنی کہ فروٹوں کے ریڑوں گوداموں میں آپ جا کے پھل کو دیکھ سکتے ہیں وہ کس حالت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ میرے پیارے دوستو اس کو وقت سے پہلے توڑا جاتا ہے، اور وہ جو کہ کچے ہوتے ہیں ان کو کاربیٹس وغیرہ میں پکانے کے بعد مارکیٹ میں جلد از جلد سیل کیا جاتا ہے، جو کہ حدیث کے خلاف یہ بات بھی ہے اور ایک قیامت کی نشانی بھی ہے۔ میرے پیارے دوستو ایک ایسا وقت آئے گا جس میں مالدار کے پاس بہت زیادہ مال تو ہوگا، لیکن وہ غریب کے اوپر خرچ کرنے سے کترائے گا، یعنی کہ وہ اپنے مال کو اپنے بینک اکاؤنٹس اور اپنے بیڈوں اور اپنے بکسوں کے نیچے چھپا کر رکھے گا، یعنی کہ دوستو اس کی زندگی یہاں تک کہ ختم ہو جائے گی اور اس کا مال پرایا ہو جائے گا، اور تمام کا تمام مال اس کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ دوستو اس کی اولاد وہ مال کس طریقے سے استعمال کرے گی۔ اگر وہ صحیح طریقے سے یعنی کہ جائز اور راستوں پر استعمال کرے گی، یعنی کہ نیک اعمال کرے گی، تو وہ اولاد اس کے لیے صحیح ثابت ہوگی۔ یعنی کہ دوستو اگر اس کی اولاد نے اس کے چھوڑے ہوئے مال کو غلط طریقے سے استعمال کیا تو اس کا گناہ اس کے باپ کو ملے گا۔ میرے پیارے دوستو اس ویڈیو سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کر لیں، یعنی کہ اگر ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا تمام کا تمام مال ہمارا نہیں رہے گا، اور یہ مال ہماری اولاد میں چلا جائے گا، اور اس بارے میں کسی بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والی اولاد اس مال کو کون سے طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ میرے پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور لائیو سرچ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اچھی سی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔